اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون۔ حضرات محترم، ہر دانا اور عقل مند انسان یہ بات جانتا ہے، اللہ مالک نے حضرت انسان کو آنکھیں دیکھنے کے لیے دی، کان سننے کے لیے دیے، زبان بولنے کے لیے دی، اور دل و دماغ سمجھنے اور صحیح رستہ تعین کرنے کے لیے عطا کیے۔ جو لوگ اللہ کی اس نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، جس مقصد کے لیے اللہ نے حضرت انسان کو یہ نعمتیں دی ہیں، وہ ان سے کما حقہ فائدہ نہیں اٹھاتے، اللہ کی نظروں میں یہ انسان نہیں ہوتا، بلکہ سورۃ اعراف کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ بہت سے جن اور انسان پیدا ہی جہنم میں جلنے کے لیے ہوتے ہیں۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اے رحیم و کریم رب، تو بڑا ہی مہربان ہے۔ ان کا گناہ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بہت سے جن اور انسان پیدا ہی جہنم میں جلنے کے لیے ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، میں نے دل دیا ہے، سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، آنکھیں دی ہیں، لا یبصرون بہا، دیکھتے نہیں ہیں، دیکھتے ہیں تو حق کو پہچانتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذان لا يسمعون بها، کان دیے ہیں، بات کو سنتے بھی ہیں، ایکسپٹ نہیں کرتے۔ کہا اولئک کالانعام، یہ انسان نہیں جانور ہیں۔ پھر کہا نہیں، جانور بھی وہ ہے جس مقصد کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا، وہ اپنا مقصد پورا کر رہا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کچھ ایسے جانور ہیں جو اللہ نے بار برداری کے لیے بنائے، وہ ساری زندگی آپ کا بوجھ اٹھا کے چلتے زندگی گزار دیتے ہیں فقط کھانے پینے کے بدلے۔ اور بہت سے ایسے جانور ہیں جو سواری کے لیے پیدا کیے، وہ سرپٹ بھاگ کے صحراؤں سمندروں کو پار کرواتے ہیں، انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچاتے ہیں۔ وہ اپنی ڈیوٹی پوری امانت داری سے ادا کر رہے ہیں۔ اور کچھ ایسے جاندار ہیں جن کا گوشت ہم اپنا کھاتے ہیں، وہ اپنی جان لٹا کر بھی خوش ہیں کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا وہ پورا کر رہے ہیں۔ لیکن یہ انسان کیسا ہے؟ بل ہم اضل، اللہ کہتے ہیں یہ ان جانوروں سے بدتر ہے۔ کیوں؟ اولئک هم الغافلون، یہ اپنی حیثیت سے ہی غافل ہے۔ اللہ نے اس انسان کو سب سے زیادہ عزت و شرف سے نوازا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے آدم کی اولاد کو سب سے زیادہ عزت و شرف سے نوازا۔ لیکن جب کوئی انسان اپنی عزت کی پاسداری خود نہیں کرتا تو پھر دوسرا بھی اس کی عزت کی پاسداری نہیں کرتا۔ یہ گزارشات اس لیے عرض کر رہا ہوں، آج ہمارا معاشرہ خصوصاً دنیا میں بالعموم، جس خطے میں ہم رہتے ہیں یہاں بالعموم تحمل اور بردباری جو ہے یہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہر آدمی خود غرضی کی آگ میں جل رہا ہے،
اسے بس ایک ہی مقصد ہے، ساری دنیا تباہ ہو جائے، مجھے ملنا چاہیے، دنیا کو کچھ ملتا ہے یا نہ ملے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، لوگ تڑپیں یا مریں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، مجھے ملنا چاہیے۔ اور عدم برداشت خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے، یہاں تک کہ مقدس رشتوں کا پاس ختم ہو گیا ہے، صرف مفاد کے لیے یا اپنی ذہنی انا کے لیے۔ کچھ واقعات اس ہفتے ہوئے ہیں، میں حقیقت بات یہ ہے دل برداشتہ یہ باتیں کر رہا ہوں کہ خون کے آنسو روتا ہے کہ انسان کہاں گر گیا، اللہ نے کتنا بلند اسے بنایا تھا، ہمارا باپ مسجود الملائک تھا، اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا، آج ہماری حیثیت جو ہے یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گئی۔ 4 باتیں اس ہفتے کے اندر یا کچھ وقت پہلے، چند دن پہلے ایک فتویٰ پوچھنے کے لیے ایک سوال آیا، یہاں ہمارے قریب راہوالی کے اندر یہ واقعہ ہوا۔ ایک عورت نے اپنی بیٹی اور بیٹے کے ساتھ مل کے تھوڑے سے اختلاف کی وجہ سے اپنے باپ خامد کو قتل کیا، اور اس قتل کے اندر اس شخص کا بیٹا بھی شامل ہے، اس کی بیٹی بھی شامل ہے، اور اب پوچھ رہے ہیں ہمارا حصہ کیا بنتا ہے، جبکہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو شخص مقتول کا وارث بھی ہے، اگر بیٹا باپ کو قتل کرتا ہے تو اس کی وراثت سے محروم، بیوی خامد کو قتل کرتی ہے تو وہ اس کی وراثت سے محروم۔ کس مفاد کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں، کس بات میں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں؟ چند ٹکوں کے لیے، چند مرلوں کے لیے، یا چھوٹے سے اختلاف پہ اتنے انگیختہ ہو گئے؟ جبکہ جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں ان کی صفات میں ایک بہت بڑی صفت یہ تھی، حلم اور بردباری۔ حلم کیا ہے؟ کہ انسان کسی کی تکلیف کو برداشت بھی کر لے تو اس کے باوجود اس کے خلاف ایکشن نہ لے، طاقت ہونے کے باوجود۔ جس دین کے ہم دعوے دار ہیں، جس اسلام کے ماننے والے ہیں، اس کی تعلیمات کیا ہے اور ہم کس رستے پہ چل رہے ہیں؟ میرے عزیز بھائیوں، یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے۔ ایک اندھا آدمی کہیں گر جائے نا کسی گڑھے میں تو ہر آدمی ترس کھاتا ہے کہ بیچارہ اندھا تھا، گر پڑائی سے نکالو، اس کے ساتھ ہمدردی کی جاتی ہے۔ ایک آنکھوں والا بینا آدمی ٹھوکر کھا کے گر پڑے تو لوگ کہتے ہیں ہمدردی نہیں، کہتے تمہیں نظر آتا تھا، دھیان سے کیوں نہیں چلے؟ ہم وہ لوگ ہیں دنیا کے اندر جن کے پاس قرآن جیسی رہنما کتاب ہے، جن کے رہبر جناب محمد الرسول اللہ ہے، اور ہم بھٹک رہے ہیں، گڑھوں میں گر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ چھوٹی چھوٹی بات پہ العیاذ باللہ خون اتنا سفید ہو گیا۔ جنگ کے علاقے میں یہ پچھلے ہفتے واقعہ ہوا، ایک میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو گئی، خامد نے بیوی کو طلاق دے دی، اس کا ایک 11 سال کا بیٹا ہے۔ بیٹا ٹھیک ہے، باپ بھی اپنی جگہ، لیکن ماں سے بھی محبت تھی، وہ ماں سے ملنے جایا کرتا تھا۔ باپ نے منع کیا تم نے اسے نہیں ملنا، وہ پھر اپنی بیچارہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے ماں سے ملنے چلا گیا۔ اس کو خبیث کو پتہ چل گیا کہ یہ مل کے آیا ہے۔ اس دیوس اور بے غیرت نے اپنے 11 سال کے بیٹے کی ٹانگ کلہاڑی سے کاٹ دی۔ یہ اس ملک کا واقعہ ہے، اور اس کے ذمہ دار ہماری پولیس اور ہمارے جج ہیں۔ یہ دیوس اور بے غیرت عدل کی کرسی پہ بیٹھ کے لوگوں کے درمیان انصاف نہیں کرتے، مظلوم کی مدد نہیں کرتے، ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑتے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح بکھر کے اندر وہاں ایک تحصیل منکیرہ،
یہ بھی پچھلے ہفتے کا واقعہ ہے. بیٹے اور ماں میں تلخی ہو جاتی ہے کسی بات پہ. ماں باپ ڈانٹتے ہیں، اولاد کو سمجھاتے ہیں، ان کی بدبختی پہ انہیں احساس دلاتے ہیں، اور دیوس بیٹے نے کیا کیا؟ کلہاڑی پکڑ کے ماں کی سر میں مار مار کے اسے انتہائی زخمی کر دیا. محلے کے لوگوں نے ماں کو اٹھایا، ایمبولنس پہ ڈالا کہ ہسپتال جا کے اس کا علاج کروائیں. ماں آخری دموں میں آخری سانس بھر رہی تھی، اور پاس بیٹھے ہوئے انسان جو اسے لے کے جا رہے تھے کہنے لگی میرا بیٹا جذباتی تھا، میں نے اسے معاف کیا، میرے گھر والوں سے کہنا اسے وقت پہ کھانا دے دیا کرے. مسلمانوں ہم مر کیوں نہیں گئے؟ کہاں ہے ہماری غیرت چلی گئی؟ ہم مولویوں کو اپنے کھانے کے علاوہ اور لوگوں کو لڑانے کے علاوہ کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا، جبکہ یہ سٹیج اور ممبر اس لیے تھا کہ لوگوں کی اصلاح کی جائے، لوگوں کی خیر کی بات بتائی جائے، لوگوں کو شر سے روکا جائے، اسلام کی تعلیمات یہاں بیان کی جائے. ہم ایک دوسرے کے خلاف بکواس پہ لگے ہوئے ہیں. پہلے تو صرف مولوی یہ کام کرتے تھے، اب سیاستدانوں نے بھی یہی کام شروع کر دیا. تعصب اتنا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مسلمان نہیں تصور کرتے. ایک باپ کی دو اولادیں ایک دوسرے کی دشمن سیاست کی اختلاف کی وجہ سے بنی ہوئی ہیں. پہلے تو تھا مفاد، اب سیاست میں کیا مفاد ہے؟ یا ایک پارٹی کے بڑے لے جائیں گے یا دوسری پارٹی کے بڑے لے جائیں گے، ہم نے کیا لینا ہے؟ کس بات پہ جھوٹ، کس بات پہ یہ سارا کچھ؟ ایک طالب علم کی حیثیت سے میں درد دل سے یہ بات عرض کرتا ہوں، واللہ آج ہمارے اندر جو سب سے بڑی کوتاہی اور خباثت ہے وہ رزق حلال کی طلب نہ کرنا. ہر انسان الا ماشاء اللہ، سب انسان ختم نہیں ہوئے، وگرنہ سارے ہی برے ہو جائیں تو اللہ اسی دن قیامت کو قائم کر دے گا. بہت سے لوگ ہیں، اللہ ہمیں بھی ان جیسا بننے کی توفیق دے، جن کی زندگی کا مقصد صرف رزق حلال ہے. اور ہم جتنی بھی عبادات کرتے ہیں ان سب کا انحصار رزق حلال کے اوپر ہے. اگر ہمارا رزق حلال نہیں تو ہماری نماز نہیں، اگر ہمارا رزق حلال نہیں تو ہمارا خرچ کرنا کسی کام نہیں، اگر ہمارا رزق حلال نہیں تو ہمارے روزے کی کوئی حیثیت نہیں، اگر ہمارا رزق حلال نہیں تو ہمارے حج اور عمرے کی کوئی حیثیت نہیں، اگر ہمارا رزق حلال نہیں تو مالک ہماری دعا کو قبول نہیں کرے گا. لیکن آج یہ بات ہی ختم ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایسا وقت آئے گا کہ انسان صرف یہ سوچے گا مجھے پیسہ آنا چاہیے، یہ نہیں سوچے گا یہ حرام ہے یا حلال. العیاذ باللہ. سب سے بڑی بات اور چوتھا واقعہ یہ چند ماہ پہلے کا تھا، یہ بہت وائرل ہوا کہ ایک لینڈ لارڈ آدمی کے بیٹے نے کہا مجھے فلاں گاڑی چاہیے. اس نے کہا بیٹے تیرے پاس گاڑیاں ہیں، لیکن پھر دل میں سوچنے لگا جو اللہ نے دیا ہے تو اسے گاڑی لے دے. اس نے اس کی مطلوبہ گاڑی خریدی، بک کروا دی، لیکن اس خناس نے وہ وقت آنے سے پہلے باپ کو قتل کر دیا. اور جس دن قتل کیا اس سے دوسرے دن گاڑی گھر میں آ گئی. جب اس کے بھی میرے عزیز بھائیو اب وہ دنیا میں نہیں ہے، کہنا نہیں چاہیے، لیکن میں اپنے اور آپ کی عبرت کے لیے یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ ایک معمولی انسان تھا، یہ ٹھیکیداری نظام میں آ کے وہ کھربوں پتی بن گیا. اگر اس کا بھی رزق حلال ہوتا تو اس کا بیٹا کبھی اس پہ ہاتھ نہ اٹھاتا. آج ہم کس رستے پہ چل پڑے ہیں؟ کسی اہلکار سے بات کر لے، وہ رشوت کو اپنا حق تصور کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ چونکہ مجھے منصب ہی اس لیے ملا ہے کہ میں لوگوں پہ ظلم کروں.
وہ یہ نہیں سوچتا کہ مجھے لوگوں کی خیر خواہی کے لیے یہ منصب ملا ہے، وہ تو یہ سوچتا ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں، اگر ہمارے معاملات بھی درست ہوتے تو اللہ ہم پہ ایسے سخت گیر لوگ کبھی مسلط نہ کرتا۔ کوئی انسان، ایک وقت تھا کہ مسلمان تاجر کسی منڈی میں اترتا، لوگ سارے تاجروں کو چھوڑ دیتے، مسلمان سے سودا خریدتے کہ یہ بددیانت نہیں ہوتے، ان کا مال 2 نمبر نہیں ہوتا، یہ جو زبان سے کہتے ہیں اس کے مطابق کرتے ہیں۔ اے پاکستان کے مسلمان، میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ پوری دنیا میں اپنا بنا ہوا زیور کہیں پہ لے جائیں، تمہارا زیور خریدنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کہ یہ پاکستان کا بنا ہوا ہے، اس میں زیادتی ہے۔ آپ کوئی چیز لے کے کسی کے پاس چلے جائیں، اسے یقین نہیں ہے کہ یہ خالص چیز مجھے دی جا رہی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، جب اولادوں کو کھلائیں گے ہی حرام، تو ان کے اندر خون کیسے حلال پنپے گا، ان کی سوچ کیسے حلال ہوگی، ان کا کردار حلال کیسے بنے گا؟ یہ ہم اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اپنی اولادوں کی بربادی کا سارا کچھ کر رہے ہیں۔ بظاہر یہ ہے کہ رات کو ہم ہزاروں نہیں لاکھوں نوٹ گن کے اپنے گھر لے آتے ہیں، لیکن جو بربادی اللہ ہمارے مقدر میں لکھتا ہے اس کو کبھی سوچا بھی نہیں ہے۔ کیا یہ بربادیاں نہیں ہیں کہ بیٹا ماں کو، اور بیٹے اور بیٹی اور بیوی مل کے خامد کو قتل کر رہے ہیں، باپ اولاد کی ٹانگیں کاٹ رہا ہے، بیٹا ایک مطالبے پہ اپنے باپ کو قتل کر رہا ہے؟ کہاں کھڑے ہیں مسلمانوں ہم؟ جبکہ ان ماں باپ کا احترام یہ ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جہاں بھی اپنے فیصلہ کیا، اپنی ذات کے متعلق، سیکنڈ والدین کے متعلق کہا۔ سورۃ بنی اسرائیل اس کا 3 رکوع، اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے عبادت صرف اللہ کی، اللہ تعبدوا الا ایہ، صرف اللہ کی عبادت، اور احسان کس پہ؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ ماں باپ جب ضعیف ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں، جب وہ کام کے قابل نہ رہیں، انہوں نے اپنی جوانی تمہارے لیے لٹا دی، اپنا سارا کچھ تجھ پہ نشاور کر دیا، اب وہ بوڑھے ہو گئے، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، انہیں کبھی اف بھی نہیں کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکنا بھی نہیں، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی بات کرنی ہے بڑے احترام سے کرنی ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اگر جھکنا ہی ہے تو مولوی کے سامنے، پیر کے سامنے، امام کے سامنے نہیں، اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، شفقت کے ساتھ ان کے سامنے ایسے ہو جانا، اور ان کے لیے اللہ سے دعا کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پہ اسی طرح رحم کر جس طرح یہ بچپن میں مجھ پہ کرتے رہے۔ اور میرے بھائیوں، کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ میں نے آغاز میں جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، اللہ رب العزت حکمن فرما رہے ہیں خذ العفو، اے میرے پاک پیغمبر اور اس کی امت کے لوگوں، معافی کو اختیار کرو، درگزر کرو، وامر بالعرف، اگر کچھ کہنا ہی ہے تو اچھی بات کہو، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، سارے تمہارے ساتھ کوئی اچھے لوگ نہیں، بعض اوقات جاہلوں سے بھی واسطہ پڑ جاتا ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے اعراض کرنا، لیکن
عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی جہالت کے ساتھ پیش آتا ہے تو انسان بھی غصے میں آ جاتا ہے، اس کے ساتھ جھگڑا شروع۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی صفات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، جب کوئی جاہل آدمی، بے وقوف انسان تمہارے ساتھ جہالت سے ساتھ پیش آتا ہے، اسے کہو بھائی سلام ہے۔ یہ نہیں کہ کسی نے گالی نکالی ہے تو آپ بھی گالیاں نکالنی شروع کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ ان کا کسی کے ساتھ اسی طرح کلیش ہو گیا، وہ بڑی بےہودگی سے گالیاں نکال رہا تھا، بری باتیں کر رہا تھا۔ سیدنا ابوبکر خاموش، نبی کریم پاس کھڑے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ آخر ہر انسان کے برداشت کی ایک حد ہوتی ہے، بالآخر حضرت ابوبکر نے بھی اس کی جواب دے دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے مسکراہٹ غائب ہو گئی اور آپ وہاں سے چل پڑے۔ حضرت ابوبکر کو بڑا دکھ ہوا، بھاگ کے پیچھے گئے کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ وہ زیادتی کر رہا تھا، بدتمیزی کر رہا تھا، آپ ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، جب میں نے جواب دیا اور ناراض ہو گئے، کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا جب تک ابوبکر تم خاموش تھو اللہ کے فرشتے اسے جواب دے رہے تھے، جب یہ معاملہ تم نے اپنے ہاتھوں پہ لے لیا اللہ کے فرشتے چلے گئے اور میں بھی چل پڑا۔ آپ کبھی کسی کے ساتھ برائی کے مقابلے میں اچھائی کر کے تو دیکھیں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی غلط کر رہا ہے آپ اچھائی کر کے دیکھیں۔ اللہ کا قانون ہی یہ نہیں ہے، کہا جب تمہیں ایسے کیفیت میں شیطان ابھارے گا کہ تم بھی لڑو، اینٹ کا جواب پتھر سے دو، اس کی بدتمیزی کا جواب گالی سے دو، اس کے تھپڑ کا مقابلہ مکے سے دو، کہا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب شیطان تمہیں ابھارے کہ تم بھی ایسا ہی کردار ادا کرو تو فوراً اللہ سے پناہ طلب کرو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اللہ اکبر۔ یہ سورت اعراف ہے، اس کی آیت نمبر 200 اور 201 دونوں آیتیں پڑھیں۔ کیا میں اپنے پاس سے کوئی بات تو نہیں کر رہا؟ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ایسا کون کرے گا؟ ان الذین اتقوا، بے شک جن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، وہ لوگ جن کے دل میں تقوی ہے، خوف خدا ہے، اذا مسہم طائف من الشیطان، جب شیطان انہیں چھوتا ہے نا کہ تم بھی ایسا ہی کرو، تو تذکروا، انہیں فوراً یاد آ جاتا ہے کہ یہ خبیث میرے ساتھ وہی بہیو کر رہا ہے جو اللہ نے قرآن میں کہا، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، وہ فوراً ہی جان جاتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ شیطان بہیو کر رہا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا۔ اسلام کی تعلیمات تو یہ ہیں، اور ہم اس کے برعکس جس رستے پہ چلے ہوئے ہیں، اللہ ہی ہم پہ رحم فرمائے۔ اللہ رب العزت سورہ شورى آیت نمبر 43 میں فرماتے ہیں وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت حوصلہ مندوں کا کام ہے کہ وہ دوسرے کی خباثت کے آگے صبر سے کام لیتے ہیں، وغفر، اور معاف کر دیتے ہیں۔ معافی ایک ایسی چیز ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کی قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں، اللہ آپ قسم نہ بھی اٹھاتے، آپ کی بات انڈرسٹوڈ اور سچ ہے، آپ نے فرمایا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو معاف کرتا ہے اللہ اسے بلند کرتا ہے۔ لیکن ہم تو سکے بھائی کے ساتھ بھی معاملہ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں میں نے تجھے معاف نہیں کرنا، میں مر جاؤں گا تو میں معاف نہیں کروں گا۔
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً قول ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ اسے معاف کر دے، وہ دوسروں کو معاف کرنا سیکھے۔ جو دوسروں کو معاف نہیں کرتا وہ اللہ سے معافی کی درخواست کیسے کر سکتا ہے؟ آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ سب کچھ کر کے یہ چاہتے ہیں بس مجھے معافی مل جائے۔ کیسے ممکن ہے؟ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے معاف کرے تو مجھے لوگوں کو معاف کرنا ہوگا، لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرنا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 6116 نمبر حدیث ہے، ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا اور نبی کریم صلی اللہ، آج کے نفسیات کے جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں نا، نبی کریم ان سے زیادہ لوگوں کی نفسیات سے واقف تھے۔ آپ جس کے ساتھ مجلس فرما لیتے آپ اس کی نفسیات کے یعنی تہ تک پہنچ جاتے کہ یہ کس سوچ کا حامل بندہ ہے۔ اللہ نے یہ فہم دیا تھا آپ کو۔ وہ آیا آ کے کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ کو اس کی غسیلی عادت کا پتہ تھا۔ آپ نے اسے کہا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ اس نے پھر کہا نہیں جی کوئی ایسی نصیحت کریں جو میرے لیے بڑی اہم ہو۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ اس نے اتنی مرتبہ سوال کیا، آپ نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا لا تغضب لا تغضب لا تغضب لا تغضب۔ اب اس سے مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ غصے پہ قابو پانا اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں کتنی اہمیت ہے۔ ہم جب بھی چھوٹی سی بات ہو غصے میں بے قابو ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں روڈ پہ چلتے ہوئے موٹر سائیکل، سائیکل یا گاڑی ایک دوسرے سے لگ جاتی ہے، یہ ایک فطرتی بات ہے، ہو جاتا ہے۔ ہم اترتے ہی ایک دوسرے کو گالیوں کی بچھاڑ، اور اگر ہم طاقتور نظر آتے ہیں تو دوسرے کو مارنا شروع کر دینا۔ کیا کسی کا دل خود چاہتا ہے کہ میں کسی دوسرے کے ساتھ ایکسیڈنٹ کر لوں؟ کیا سوچ بن گئی ہے ہماری؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کو سب سے محبوب بات یہ لگتی ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو۔ جس طرح اللہ رب العزت کا عرش جو ہے یہ 7ویں آسمان کے اوپر ہے، اسی طرح شیطان نقل کرتا ہوا اپنا تخت بچھاتا ہے پانی کے اوپر، اور جو اس کے شتونگڑے ہیں ان سے روزانہ کی بنیاد پہ رپورٹ لیتا ہے، بھائی کیا کر کے آئے ہو؟ جی میں فلاں گناہ کروایا، فلاں گناہ کروایا۔ وہ کہتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ایک آتا ہے کہتا ہے میں نے میاں بیوی کے 2 خاندانوں کے درمیان لڑائی کروا دی۔ وہ اٹھتا ہے کہتا ہے تو سب سے زیادہ حرامی اچھا ہے، تو نے سب سے بڑا کام کیا ہے کہ 2 خاندانوں کے درمیان لڑائی کروا دی ہے۔ اور میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی میاں بیوی کے درمیان ایسی اس کو کچھ بتاتا ہے اس کو کہ ان کے درمیان تفریق پڑ جائے اور وہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں، ان کی زندگی الگ ہو جاتی ہے، یہ لڑائی کروانے والا قیامت کے دن ہزاروں نمازیں بھی لے جائے یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ جبکہ اللہ رب العزت نے سورۃ حجرات کے اندر فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، جو ایماندار ہیں ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، ان کے درمیان اصلاح کروانا اچھے انسان کی فطرت ہے، ان میں لڑائی کروانا شیطان کی فطرت ہے۔ تو اللہ رب العزت شیطان کی شرارتوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، یہ صحیح مسلم کے اندر 2812 نمبر حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں کھڑے تھے، ان سے کہنے لگے ان الشیطان قد ایس ان یعبد المصلون فی جزیرۃ العرب،
جو جزیرہ عرب کے اندر نمازیں پڑھنے والے ہیں، شیطان ان سے مایوس ہو چکا ہے کہ لوگ اس کی عبادت کریں. ولیکن فی التحریش بینہم، لیکن یہ بات اس کے لیے پاس ہے کہ وہ ان کے درمیان عداوت اور لڑائی ڈالے. اور آج آپ دیکھ لیں، شیطان کا سب سے بڑا وار الکفر ملت واحدہ. دنیا کے کافر جتنے ہیں یہ آپس میں مل بیٹھتے ہیں. ہمارے 62 ممالک ہیں، مل کے کبھی نہیں بیٹھے. جب بھی کسی معاملے میں ان کا اجلاس ہوتا ہے، اختلاف کی بنیاد پہ ختم ہو جاتا ہے. یہ شیطان کا امت مسلمہ کے اوپر سب سے بڑا وار ہے جس کا ہم سب شکار ہیں، انفرادی میں، خاندانی طور پہ اور ممالک کے طور پہ بھی ہم سب اس اختلاف کا شکار ہیں، اور اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے کہ ہمارے رب کا حکم کیا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت سورۃ مائدہ کے اندر فرماتے ہیں انما یرید الشیطان، شیطان کا ارادہ کیا ہے؟ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ وہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے. بغض کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کے دل میں نفرت. ہم ایک لائن میں نماز پڑھتے ہیں، یہ ہماری تربیت ہے. ایک امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، جب وہ کاشن دیتا ہے اگر وہ رکوع جائے تو کوئی بندہ کھڑا نہیں رہ سکتا، اگر وہ کھڑا ہو جائے تو کوئی بندہ رکوع میں نہیں رہ سکتا، اگر وہ سجدے میں جائے تو کوئی بندہ بیٹھ نہیں سکتا. یہ ہماری تربیت ہے. اس تربیت سے ہم نے کبھی سبق سیکھا ہے؟ یہ تو ہمیں ایک بنانے کے لیے ہے. ہمیں باجماعت نماز کا حکم ہی اس لیے دیا گیا ہے کہ ہمارے دل مل جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے کھڑے ہونے سے پہلے لوگوں کو کہتے سووا صفوفکم وسدوا الخلل، صفیں سیدھی کر لو، آپس میں مل جاؤ، اللہ تمہارے دلوں کو ملا دے گے. جب تم ملنا چھوڑ دو گے اللہ تمہارے دلوں میں تفریق ڈال دیں گے. آج ہم نے فرقوں کی پہچان بنا لی کہ کوئی شخص ملنا چاہے تو بعض لوگ نہیں ملتے. کبھی نہیں سوچا رسول اللہ کیا کیا حکم ہے. ہمیں صرف اپنے فرقے سے غرض ہے، اپنے مولوی کے کہنے پہ غرض ہے. کاش ہم اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا لیں کہ رسول اللہ جن کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کا کیا طریقہ تھا. ہم نماز میں بھی کھڑے ہوتے ہیں تو بغض لے کے، اور بعض اوقات ایک انسان پیچھے سے آتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میں جس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے وہ میری مرضی کا بندہ ہے یا نہیں ہے. بندہ دیکھ کے کھڑے ہوتے ہیں ہم. ایک مسلمان کا وتیرہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی غریب ہے یا امیر، یہ اللہ کی عطا ہے. ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا رشتہ ہے، کلمہ طیبہ کا رشتہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اور ہمیں نہ اللہ نے نہ اس کے رسول نے نفرت نہیں سکھائی، ایک دوسرے سے محبت کرنی سکھائی ہے. یہ معاشرے کے سب سے بہترین لوگ ہیں جو اللہ کے گھروں میں آتے ہیں. اگر یہ بھی اپنے دل میں اللہ کے گھر میں نفرت لے کے آئیں گے اور نفرت لے کے جائیں گے تو پھر دنیا میں کون ہے جو کسی کو سمجھا سکے گا. انما یرید الشیطان، شیطان کا کردار کیا ہے؟ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ. شیطان کا کردار یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے دلوں میں بغض، اناد، عداوتیں ڈالتا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ آپ نماز پڑھیں یا اللہ کا ذکر کر سکیں. جب انسان کا رزق ہی ٹھیک نہیں ہوگا، جب انسان نشے کو نہیں چھوڑے گا، جب کوئی انسان شیطان کے رستوں پہ چلے گا، تو کس طرح ممکن ہے کہ وہ نمازی بن جائے؟ کس طرح ممکن ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرے؟ اللہ فرماتے ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ،
کہ یہ ساری بات جو اللہ کہہ رہے ہیں اسے سننے کے باوجود باز نہیں آؤ گے کہ ایک دوسرے سے نفرت کو چھوڑ دو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا احترام کرے۔ میں کئی مرتبہ یہ بات عرض کی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع پہ گئے، جن لوگوں نے حج کیا ہے انہیں اس بات کا علم ہے، منا، مزدلفہ، عرفات جہاں حج کے قیام ہوتا ہے، وہاں قربانی کے دن سب سے پہلے شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں، اس کے بعد قربانی کی جاتی ہے، پھر طواف زیارت یا طواف افاضہ کے لیے بیت اللہ میں آتے ہیں۔ اس دن جتنا رش، جتنے لوگوں کا مجمع حرم کے اندر ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ یہ وہ دن تھا، رسول اللہ طواف کر رہے ہیں، پورا صحن بھرا ہوا ہے، 1,00,000 سے زیادہ آپ کے ساتھ لوگ ہیں اس وقت۔ اس زمانے میں آج کے کروڑوں لوگوں سے زیادہ ہیں۔ اس زمانے میں اتنے لوگوں کا اجتماع ناممکنات میں تھا۔ آپ طواف کر رہے ہیں، اچانک رک جاتے ہیں، سارے لوگ رسول اللہ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اسی طرح آپ کے پیچھے پیچھے کر رہے ہیں۔ اچانک رک کے بیت اللہ کو مخاطب کرتے ہیں، بیت اللہ، اللہ نے تجھے بڑی عزت دی ہے، کیونکہ جب کوئی بیت اللہ میں جاتا ہے وہاں اس کی دعا کے پہلے کلمات ہی یہ ہوتے ہیں، اللہم زد ھذا البیت تعظیما و تشریفا و تکریما، اے اللہ اس گھر کی عزت، شرف اور عظمت میں اور اضافہ فرما۔ ہم وہ لوگ ہیں جو صرف بیت اللہ کو دیکھنے کے لیے تڑپتے ہیں، کئی کئی سال جن کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، پھر اللہ ان کی زیارت نصیب کرتا ہے۔ اس بیت اللہ کو مخاطب کر کے رسول اللہ فرماتے ہیں، اے بیت اللہ، اللہ نے تیری بڑی عزت بنائی ہے، لیکن ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کا مال، ایک مسلمان کا خون اللہ کی نظروں میں تجھ سے زیادہ متبرک ہے۔ ہم کسی کو بے عزت کرتے ہوئے کبھی نہیں شرماتے، یہ کعبۃ اللہ کی بے عزتی کرنے سے زیادہ گناہ ہے بڑا۔ ہم کسی کو گالی دینے پہ کبھی نہیں کتراتے کہ کس کو گالی دے رہے ہیں۔ ہم کسی کے مال کو رکھتے ہوئے کبھی نہیں شرماتے کہ اس کے مال کی عزت و حرمت بیت اللہ سے زیادہ ہے، یہ مسلمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج ہر محکمہ دوڑا ہوا ہے کہ ناجائز ٹیکسوں پہ ٹیکس، جرمانوں پہ جرمانے لگا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان سے زبردستی ٹیکس لے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ آپ اپنی قانونی مجبوریاں لے کے پھرتے رہیں، آپ اپنی نوکریاں بچاتے رہیں، کل اللہ کی عدالت میں کیا جواب دیں گے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بات کی۔ صحیح بخاری حدیث کا نمبر ہے 6114۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان وہ ہے نہیں ہے جو کسی کو گزار دے، بچھاڑ دے، اس کے دونوں کندھے زمین پہ لگا دے، وہ پہلوان نہیں۔ پہلوان انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان اور طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پہ قابو کر لیتا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ ہم جن تعلیمات پہ چل رہے ہیں وہ کس کی ہیں؟ کبھی سوچا ہے میں نے یا آپ نے؟ وہ شیطان کی تعلیمات ہیں، یہ محمد الرسول اللہ کی تعلیمات ہیں۔ یہ دونوں ضد ہیں۔ جس طرح دن کی روشنی میں رات نہیں ہو سکتی، رات کو دن میں رات کو سورج نہیں چڑھ سکتا، اسی طرح رسول اللہ کی تعلیمات اور شیطان کی تعلیمات میں دن اور رات کا فرق ہے۔ وہ رات کے اندھیروں کی طرح ہے اور رسول اللہ کی تعلیمات سورج کی روشنی کی طرح ہے۔ پھر بھی ہمیں نظر نہ آئے تو ہم جیسا اندھا کون ہوگا؟
ایک صحابی تھی جن کا نام اشجع تھا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو عبد القیس کے یہ باشندے تھے. نبی کریم کے پاس آتے تو آپ ان کے ساتھ بڑی شفقت کرتے. لوگوں کو بھی تعجب ہوتا کہ آخر اس میں ایسی بات کیا ہے. ایک مرتبہ لوگوں کی موجودگی میں رسول اللہ نے فرما ہی دیا. آپ نے فرمایا اشجع ان فیک لخصلتین یحبوہما اللہ، تیرے اندر دو عادتیں ایسی ہیں جو اللہ کو بڑی محبوب ہیں. وہ کون سی؟ الحلم، درگزر کرنا، اور دوسرا آپ نے فرمایا والانات، کسی بھی کام کو سوچ سمجھ کے کرنا، جلد بازی میں نہ کرنا. اگر میں تیرے ساتھ پیار کرتا ہوں، تیرے ساتھ شفقت کرتا ہوں، اس کا سبب تیری دو صفات ہیں. اور یاد رکھے میں تیرے ساتھ اس لیے محبت کرتا ہوں کہ تیرا رب بھی تیرے ساتھ محبت کرتا ہے. تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے محبت کرے تو الحلم والانات، یہ صفات دونوں پیدا کر لیں، ہم بہت سی خباثتوں سے بچ جائیں گے انشاءاللہ. آپ دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں اس بندے نے تو ایسی زندگی گزاری ہے کہ نہ کبھی کسی کے ساتھ لڑا ہے، نہ کبھی کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے، نہ کبھی کسی کے ساتھ مقدمہ ہوا ہے. یعنی اس کے مرنے پہ یہ اس کی صفات بیان کی جاتی ہیں. اور اس کے برعکس جس شخص نے لوگوں کے ساتھ لڑائی بڑھائی میں وقت گزارا ہوگا اور وہ فتنہ فساد اور دنگے کا عادی ہوگا، اس کی میت پہ کیا تعریف کریں گے لوگ اس کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ بیٹھے ہوئے تھے، ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کی تعریف کی، یہ بہت اچھا تھا، ایسا تھا ایسا تھا. آپ نے فرمایا وجبت. پھر کچھ دن گزرے، ایک اور جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کی بڑی بد تعریفی کی، یہ ایسا ایسا تھا، اس کے اندر یہ کوتاہیاں تھیں، یہ ایسا تھا، لوگوں کے ساتھ یہ کرتا. آپ نے فرمایا وجبت. وہ جنازہ تو چلا گیا. ایک شخص نے پوچھ لیا یا رسول اللہ فلاں دن فلاں جنازہ گزرا تھا، لوگوں نے اس کی تعریف کی، آپ نے فرمایا وجبت، آپ نے آج بھی کہا وجبت، یہ کیا وجب ہو گیا؟ آپ نے فرمایا جس کے حق میں آپ نے اچھی گواہی دی اس کے لیے جنت واجب ہوگی، اور جس کے لیے بری گواہی دی اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی. میرے پیارے بھائیوں، ہم ایک کردار زندگی میں ادا کر رہے ہیں. ہماری دو آنکھیں ہیں، ہمارے کردار کو دیکھنے والی ہزاروں آنکھیں ہیں. اگر ہمارا معاشرے کے اندر کردار اچھا ہے تو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے حق میں گواہی لوگ بغیر کسی پیسے کے دیں گے. ان کی زبان سے یہی نکلے گا یہ اچھا انسان تھا، اس کا اخلاق بڑا اچھا تھا، اس کا کردار بڑا اچھا تھا، اس نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا تھا، کسی پہ ظلم نہیں کیا تھا. ایسے انسان کے مرنے پہ آسمان اور زمین کے فرشتے تھراتے ہیں. اور ایک وہ انسان جس کا گندا کردار تھا دنیا کے اندر، زمین کی ہر ذرہ حتیٰ کہ مچھلیاں اور جانور بھی اس دن خوشی کرتے ہیں کہ آج اس فتنے سے، اس کی کمینگی سے زمین پاک ہوئی. تو میرے عزیز بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ بات بڑی اہم ہے، آپ چونکہ رہبر تھے لوگوں کے، آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ انسان ہونے کے ناطے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کوتاہی ہوتی ہے. میرے سامنے کسی بندے کی کوتاہی بیان نہ کیا کرو، کیونکہ جب میں اسے ملوں نا تو میرے دل کے اندر اس کے متعلق کوئی میل نہ ہو. ہم کسی کی صفات بیان کرنے میں تو بہت بخل اختیار کرتے ہیں، کسی کی خطا اور کوتاہی کے لیے بڑے دلیر ہیں. کسی کے اندر ایک غلطی ہوگی تو ہم 10 اپنے پاس سے ملا کے لگائیں گے.
تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت اس معاملے میں ہم پہ رحم فرمائے۔ کسی بھی انسان کے اندر لڑائی جھگڑا گھر کے خاندان کے اندر میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خامد کو یہ حکم دیا کہ کوئی مومن مرد اگر اس کی بیوی میں مسلمان مومنہ ہے تو اس کے ساتھ بغض نہ رکھے۔ ممکن ہے اس کی کچھ عادتیں اسے پسند نہ ہوں، لیکن اللہ نے کچھ عادتیں تو اچھی بھی رکھی ہوئی ہیں نا، تو وہ اس کی اچھائی پہ نظر رکھے، نہ کہ ہر وقت دوسرے کی برائی پہ نظر رکھے۔ وہ مغل بادشاہ تھا نا آخری، بہادر شاہ ظفر، یہ شاعر بھی تھا، اس کے بہت سے اشعار بڑے خوبصورت ہیں، ان میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ان میں ایک شعر اس کا تھا کہ نہ تھی جب گناہوں پہ اپنے نظر، رہے ڈھونڈتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی جب گناہوں پہ اپنے نظر، نگاہوں میں کوئی برا نہ رہا۔ جب تک انسان دوسرے کے گناہوں کو ڈھونڈتا رہے گا نا، پھر اسے اپنے کسی کوتاہی کا نہیں۔ آج ہماری کیفیت یہی ہے، ہمیں دوسروں کے گناہوں سے غرض ہے، اپنے سے نہیں۔ جب انسان اپنے گریبان میں منہ ڈالے گا نا، اپنے آپ کو دیکھے گا، تو پھر سارے انسان اپنے سے اچھے نظر آئیں گے۔ کاش ہم ایسے مسلمان بن جائیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آج کی مجلس میں میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ان کی عظیم صفات میں سب سے بڑی صفت وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اچھا اخلاق تھا۔ آپ کی صفات میں حلم اور بردباری تھی، جبکہ شیطان ہمیں جو سکھاتا ہے وہ عدم برداشت اور ایک دوسرے سے لڑائی اور جھگڑا ہے، جس کے سبب یہ اتنی دور تک ہم پہنچ گئے ہیں شیطان کے پیچھے لگتے ہوئے۔ بیٹا باپ کا قاتل ہے، بیوی خامد کی قاتل ہے، باپ اپنی اولاد کے اوپر رحم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے دل سخت ہو گئے، ہمارے دلوں کی نرمی ختم ہو گئی۔ جو شخص جتنا نرم دل ہوگا، اتنی نرم دلی سے رب اس کے ساتھ ملے گا۔ جتنا دنیا میں انسان سخت دل کمینہ ہوگا، اللہ اتنی ہی سختی کے ساتھ اسے ملے گا۔ اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر